الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سورہ انفال اختتام پذیر ہو چکی تھی، یعنی کہ سورہ انفال ہم نے 75 آیات جو تھی وہ مکمل پڑھ لیا تھا. موضوعاتی مطالعہ بھی ساتھ شروع کیا، وہ بھی مکمل ہو گیا. باقی ہم نے احادیث کو شروع کیا ہوا. احادیث میں سے ہم نے پہلی حدیث جو تھی وہ مکمل کر لی. آج ہم نے حدیث نمبر 2 اور حدیث نمبر 3 پڑھنی. یہ حدیث نمبر ہے 2. تو آج کے ٹاپک کے اندر جو 2 حدیثیں ہیں ہم نے ان کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، ان کی تھوڑی سی تشریح بھی کر دینی ہے. تو لیکچر نمبر جو 23 ہے اس کے اندر ہم نے دوسری اور تیسری حدیث پڑھنی ہے. دوسری حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ایک اور جگہ پر ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. لیکن ترجمے کے اندر یہ جو حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. کیا ہے علم کی طلب؟ علم حاصل کرنا. یا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یہ اس کا ترجمہ بریکٹ میں اس میں ویسے تو علی کل مسلم، مسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ویسے. تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا، علم کی طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اب اس حدیث کا عنوان کیا بنے گا کہ اس حدیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کس چیز کو بیان کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علم کی اہمیت و فرضیت کو بیان کیا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنی ضروری ہے. اس کے اندر ہم نے قرآن مجید کی آیات بھی دیکھنی ہے، احادیث رسول کو بھی دیکھنا ہے. اگر احادیث رسول کے علاوہ ہم صحابہ کرام کو بھی دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے علم حاصل کیا، تو عنوان اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت و فرضیت بیان کی. آگے اس حدیث کی تشریح قرآنی آیات سے ہم کر رہے ہیں. پہلی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے قرآنی آیت کا کہ وہ ہے نا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ مکمل اس کے اندر آئے. تو یہاں کہا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے. بسم ربک الذی خلق. آگے ہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. رب زدنی علما، یا اگر ہم دعا کے اندر مانگ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے جو دعا کرنی ہے اللہم رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں کیا کر؟ اضافہ فرما. تو کیا ہے اے نبی آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے. دوسری آیت جو ہے یہ آیت نمبر 1 ہو جائے گی، جو اس آیت کی تشریح کی ہے، آیت کے ذریعے سے حدیث کی تشریح ہے، یہ دوسری آیت ہو جائے گی. تو پہلے کیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے. دوسری کیا ہے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اے پیغمبر آپ کہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو کیا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. عنوان اس حدیث کا کیا بتایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر علم کی اہمیت و فرضیت بیان کی. تو حدیث کی تشریح قرآنی آیات سے پہلی کیا ہے اے نبی آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے. دوسری آیت کیا ہے اے میرے رب میرے علم میں
اضافہ فرما، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آگے حدیث کی تشریح حدیث رسول سے، ایک حدیث ہے اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ ماں کی گود سے قبر تک کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے۔ ماں کی گود سے یعنی سب سے پہلی جو آدمی کی تربیت گاہ ہوتی ہے، درس گاہ ہوتی ہے، سب سے پہلے جو انسان کا استاد ہوتا ہے وہ ماں ہے، ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود کے اندر ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو وہ قرآن سن سن کر ان کو قرآن مجید بھی یاد ہو جاتا تھا۔ سب سے پہلی درسگاہ جو ہے بچے کے لیے ماں کی گود ہے۔ اگر والدین ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے اچھی پرورش کریں، اچھے اخلاق سے آراستہ کریں، وہی بیٹا والدین کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی، اچھے اخلاق سے آراستہ نہیں کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ نہیں بتایا، وہی اولاد ہوتی ہے والدین کو جوتے مار رہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی تربیت گاہ جو ہے کہ انسان کے ماں کی گود ہوتی ہے، ادھر سے تربیت اچھی ہو، پھر مدارس کے اندر جاتا ہے، اسکول کے اندر جاتا ہے، ادب و احترام سے پیش آتا ہے، اس طرح انسان اپنی زندگی میں آگے پروان چڑھاتا ہے۔ تو کیا ہے مطلب؟ کیا ہے؟ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، کہ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ صرف کچھ عمر ہے اس کے اندر آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہی دعوت و تبلیغ کو دیکھیں، اس کے اندر بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، نوجوان ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے اندر سب چل سکتے ہیں۔ علم حاصل کرنا چاہیے جہاں سے بھی تم کو ملتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس طرح کہتا ہے اطلب العلم من السپین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ کوئی ایک مقولہ ہے کہ دوری کے اعتبار سے اگر آپ کو اتنی سفر کرنا پڑے وہاں تک سفر کر کے جائیں اور علم حاصل کریں، یہ ایک مقولہ ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے یہ۔ تو کیا کرنے؟ ماں کی گود، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے قبر تک کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ یا یہاں پر حدیث لکھی ہوئی ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بریکٹ کے اندر مرد عورت لکھ دیا۔ اگر آپ یہاں دوسری حدیث یہ بھی لکھ دیں کہ اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ مرد اور عورت دونوں پر علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب دیکھیں ہم نے حدیث کا ترجمہ کیا، حدیث کے اندر جو عنوان تھا وہ بتایا، حدیث کی تشریح ہم نے قرآن آیات سے کی، حدیث کی تشریح احادیث رسول سے کی۔ تو اب اس کی تفصیل کے اندر جو ہمیں سبق ملا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان ہے یا مرد ہے اس پر فرض ہے، اس کو جائز ناجائز، حلال حرام ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور علم کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ انسان اتنی عمر تک، اتنی حد تک علم حاصل کر سکتے ہے، اس کے بعد نہیں، بلکہ مرتے دم تک انسان سیکھنے والا ہے۔ جتنا بھی انسان علم حاصل کرتا رہے گا اس کے علم کے اندر کیا ہے؟ اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو تفصیل کے اندر ان قرآنی آیات سے اور احادیث سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ علم کی کوئی قید نہیں ہے، کہ انسان ماں کی گود سے لے کر قبر تک جب تک کیا ہے علم حاصل کرتا رہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا علم ہے، احادیث رسول کا علم ہے، اخلاق کے اعتبار سے، ادب و احترام کے اعتبار سے ہے، مختلف طریقے سے یہ علم ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 2 ہو گئی، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ عنوان کیا بتایا؟ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت و فرضیت بیان کی ہے۔ حدیث کی تشریح قرآن آیات سے، اے نبی آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے۔ دوسری آیت کیا ہے؟ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ حدیث کی تشریح حدیث رسول سے، ماں کی گود سے قبر تک کیا ہے؟ علم حاصل کرو۔ تفصیل یعنی ان آیات اور حدیث رسول سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، چاہے مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا چاہیے، انسان اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرے۔ دوسری حدیث ہے اس کے اندر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ نے حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے، یہ حدیث کا ترجمہ ہوا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کا عنوان کیا بنے گا کہ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت بیان کی، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر قرآن مجید سیکھنا، ایک خود سیکھنا دوسروں اور دوسروں کو سکھانے کی فضیلت بیان کی ہے۔ اب ہم نے اس حدیث کی تشریح قرآنی آیات سے کرنی ہے۔ پہلے کہ اے نبی ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، یعنی مطلب کیا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہر چیز کو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا۔ قرآن مجید کو ایسے صدر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا، جو چیز بھی یاد کرتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے تھے اس کو ازبر یاد ہو جاتی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوسری کیا ہے، بے شک میرے بندوں میں سے علماء ہی مجھ سے ڈرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو کیا ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حدیث پاک کا عنوان کیا بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت بیان فرمائی۔ حدیث کی تشریح قرآن آیات سے، اے نبی یا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے، علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا گیا۔ دوسرا کیا ہے کہ بے شک علماء میرے بندوں میں سے علماء ہی مجھ سے کیا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ آگے حدیث کی تشریح حدیث رسول سے، حدیث کیا ہے، جو شخص قرآن کی تعلیم کے لیے سفر کرتا ہے اگر راستے میں فوت ہو جائے تو وہ شہید کہلائے گا، یعنی ایک آدمی قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے سفر کرتا ہے، علم حاصل کرتے ہوئے اسی سفر کے اندر وفات ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شہید کہلائے گا۔ ایک اور حدیث اس کے اندر ذکر کی ہے کہ جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا، کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کی فضیلت کے اندر بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے والدین کو تاج پہنائیں گے، یا اس حافظ قرآن کو تاج پہنایا جائے گا۔ یا اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے، تو حفظ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے 10 آدمیوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور جو کیا ہے اس کا قرآن مجید کا عالم بنتا ہے، شہید ہوتا ہے، وہ 70 آدمیوں کی سفارش کرے، اور جو عالم بنتا ہے اس کے لیے حدیث پاک کے اندر ہے کہ وہ 100 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ مختلف احادیث ہیں، تو آپ نے ایک حدیث یہ دیکھنی ہے کہ جو شخص قرآن کی تعلیم کے لیے سفر کرتا ہے اگر راستے میں فوت ہو جائے تو وہ شہید کہلائے گا۔ دوسری، جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا اللہ اس کے والدین کو ایک تاج پہنائیں گے۔ ویسے تو قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہیں، یعنی جس طرح کہ الف لام میم، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر اللہ رب العزت 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 7 سورت ملاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سبحان ربی العظیم، مختلف یہ ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں لگائیں تو کتنی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر برستی ہیں، کتنی اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہم نماز ادا کریں، نماز کے اندر بھی یہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس حدیث کا ہم نے پہلے ترجمہ دیکھنا ہے، حدیث کا عنوان بتانا ہے، حدیث کی تشریح قرآن آیات سے، حدیث کی تشریح حدیث سے، تو ہمیں جو معلوم ہوا کہ قرآنی اس حدیث سے، یعنی ان قرآنی آیات سے اور احادیث رسول سے جتنی کوشش ہو سکے ہم قرآن مجید کو خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو سکھانے کا سبب بھی بنے، تاکہ جب ہم دوسروں کو قرآن مجید سکھائیں گے وہ ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے گا۔ تو یہ ہمیں آیات اور احادیث رسول اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ قرآن مجید خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو قرآن مجید سیکھنے کی تلقین بھی کرنا ہے، دوسروں کو سکھانا بھی ہے۔ تو آج کے ٹاپک کے اندر ہماری 2 حدیثیں تھیں، 3 نمبر حدیث، 2 نمبر حدیث اور
3 نمبر حدیث، ان دونوں حدیثوں کو آپ نے صحیح طریقے سے ترجمہ بھی دیکھنا ہے، عنوان بھی دیکھنا ہے، ان کی تشریح قرآن آیات سے اور احادیث رسول سے مکمل کرنی ہے۔ انشاءاللہ کل کے ٹاپک کے اندر ہماری حدیث نمبر 4 اور 5 ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔